بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار اور یونیک آن لائن لیکچر میں شعبہ اردو کی جانب سے بیٹا آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ تمام بچے اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ہمارے بچے جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے روداد نویسی۔ روداد کے حوالے سے ہم نے محفل حسن نعت کے اوپر ہم نے پچھلی آخری نعت کے اوپر روداد پڑھی تھی۔ آج ہم اگلی روداد پڑھیں گے۔ شادی کی تقریب کی روداد ہے، یوم قائد کی روداد ہے، تو اگلی جو رودادیں ہیں آج وہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ بچوں کے پاس یونیک نوٹس بھی ہیں، آپ بیٹا اس کو کھولیے اور آئیے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کی جو روداد ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اردو سال اول انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 میں بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے روداد نویسی پر۔ یہ تیسرا لیکچر ہے۔ آج ہم یہ وہ روداد کے ضروری ہدایات ہم نے ڈسکس کر لیں۔ یہ وہ رودادیں ہیں جو ہم پڑھ چکے۔ آج ہم نے روداد پڑھنی ہے شادی کی تقریب کی روداد۔ آج کی ہماری یہ روداد ہے جو آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اپنے نوٹس دیکھیے، اور اس پر ہم آج اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ شادی کی تقریب کی روداد۔ شادی کا مطلب ہے خوشی، نکاح کی خوشی کا جشن۔ یعنی شادی کے جو معنی ہیں وہ نکاح کی تقریب کا جشن جو ہے اس کو شادی کہتے ہیں۔ نکاح سنت رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور اس کو اپنی سنت بنایا، لہٰذا اس اعتبار سے جو شادی کی تقریب ہے وہ اسی سنت کی پیروی ہے۔ شادی کی تقریب معاشرتی اور علاقائی رسم و رواج اور مذہبی رسوم کے امتزاج سے منعقد ہوتی ہے، یعنی جس طرح کا علاقہ ہوگا، جیسی تہذیب و ثقافت ہوگی، جیسے وہاں کے رسم و رواج ہوں گے، انہی رسم و رواج کی عکاسی شادی کی تقریب میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی مختلف سماجوں کے اندر جو شادی کی تقریب ہے اس کلچر کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج کو بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خطے میں شادی کی تقاریب سوائے نکاح کے پاک و ہند کی ثقافت کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ یعنی نکاح کی تقریب تو خالصتاً اسلامی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ دیگر جو رسومات ہوتی ہیں شادی کے موقع پر نکاح کے ساتھ، اس میں جو پاک و ہند کی جو ثقافت ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی شادی سے گھر آباد ہوتا ہے، اور یہ پیام بہار ہوتی ہے، انسانی نسل کے آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے شادی کی تقریب دھوم دھام سے منعقد ہوتی ہیں اور باقاعدہ ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ دوستوں میں خوشی غمی کا برابر کا ساتھ ہوتا ہے۔ عزیز دوست ارشد کی شادی پچھلے سوموار کو طے پائی تھی۔ گھر میں ایک ہفتے سے میلے کا سما تھا۔ مہندی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی تھی، جس میں بینڈ باجے، آتش بازی اور لذیذ پکوانوں کا بہترین انتظام تھا۔ شادی کی تقریب پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے برائڈل ہال میں منعقد ہوئی۔ یعنی جس طرح اس کی واقعات کی ترتیب ہے، مقام جگہ کہاں پر ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر پرل کانٹیننٹل یعنی پی سی ہوٹل کے اندر، اس کے برائڈل ہال کے اندر اس کا اہتمام کیا گیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں مدعو تھے، انوائٹڈ تھے، بلائے گئے تھے، دعوت دی گئی تھی ان کو۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ صحافی، اداکار، دانشور، سیاستدان، اساتذہ اور خاندان کے افراد زرق برق ہوتے ہیں چمکیلے بڑکیلے، بڑے قیمتی فینسی لباس جسے آپ کہتے ہیں، ملبوسات میں
تقریب کو 4 چاند لگا رہے تھے، یعنی تمام لوگ بڑے خوبصورت لباس تن زیب کر کے اس تقریب میں آئے ہوئے تھے، کیونکہ شادی ایک بہت زیادہ ہمارے ہاں ایک خوبصورت فیسٹیول ہوتا ہے جس کے اندر لوگ بن سور کر آتے ہیں۔ دلہا دلہن کی آمد پر موسیقی کے بینڈ نے خوبصورت دھنوں سے استقبال کیا، یعنی جب دلہا دلہن تشریف لائے حال میں تیار ہونے کے بعد تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے باقاعدہ بینڈ باجے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں خوبصورت دھنیں بجا کر ان کو ویلکم کیا گیا۔ مختلف معروف نغموں کی دھنیں کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ دلہا دلہن تشریف لائے تو تمام افراد کی نگاہیں سٹیج پر مرکوز ہو گئیں، یعنی سٹیج پر جم گئیں، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم جو اس تقریب میں جو شخصیات ہوتی ہیں وہ دلہا اور دلہن ہوتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے یہ دوست کی شادی کی تقریب تھی، تو میرے لیے بھی اس کو دیکھنا بہت ہی زیادہ پرلطف منظر تھا۔ دلہے نے ہلکے نیلے رنگ کی دلکش شیروانی اور سرخ رنگ کا کلا پہن رکھا تھا، یعنی پگڑی سی جو تھی کلا وہ پہنا ہوا تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا۔ خوبصورت سنہری کھسا پہن رکھا تھا۔ اچکن کے نیچے سفید لٹھے کا خوبصورت لباس زنے زیب تن کر رکھا تھا۔ گلے میں حسین مالا تھی، یعنی ہار پہنا ہوا تھا۔ دلہن سنہری رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی، یعنی دلہن کے کپڑوں کا رنگ جو تھا وہ سنہری تھا۔ کانوں میں سونے کے خوبصورت بالیاں، ماتھے پر جھومر، ناک میں نتنی، گلے میں ہار اور کلائیوں میں کڑوں کے ساتھ خوبصورت بازو بند تھے، یعنی وہ جو زیور یعنی جیولری جو دلہن نے پہن رکھی تھی، گویا آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے تھے۔ نوجوانوں کی تصویر کشی کا عمل مختلف مراحل میں تھا۔ بچوں کی ٹولیاں تقریب کے حسن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ مہمان میزوں پر متمکن تھے، تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، راؤنڈ ٹیبلز لگی ہوئی تھیں۔ مہمانوں کی میزوں کے گرد انواع اقسام کے کھانوں کو چنا گیا تھا، یعنی ترتیب سے لگایا گیا تھا۔ طرح طرح کے پکوانوں سے طرح طرح کی فرحت بخش خوشبو آ رہی تھی جو اشتہا کو بھڑکا رہی تھی، یعنی بھوک کو بڑھا رہی تھی۔ مٹن کڑاہی، اب یہ ڈشز میں جو ڈشیں ہیں ان میں مٹن کڑاہی، مٹن روسٹ، چکن قورمہ، چکن بریانی، روسی سلاد یعنی رشین سیلڈ، دیسی کھیر، کابلی پلاؤ، لذیذ فروٹ چاٹ، مشروبات، غرض ضیافت کا عمدہ اہتمام تھا، یعنی دعوت کا ایک بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ آرکیسٹرا خوبصورت دھنیں بکھیر رہا تھا، یعنی وہاں میوزیکل انسٹرومنٹ جو تھے، کوئی بینڈ آیا ہوا تھا جو وہاں پر شادی کی تقریب میں اپنی جو میوزیکل انسٹرومنٹس تھے، جو آرکیسٹرا بج رہا تھا، اس سے خوبصورت ماحول بن رہا تھا۔ اس سے پہلے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا تھا۔ مہمانوں کا فقید المثال استقبال کیا گیا، یعنی بہت زیادہ اچھے طریقے سے، بہت بہترین طریقے سے شایان شان ان کو ویلکم کیا گیا۔ دوست کے اہل خانہ نے ذوق و شوق سے کیا تھا۔ مہمان مختلف میزوں اور صوفوں پر اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے کے پاس بالغرض ملن جاتے رہے، یعنی ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے رہے۔ لوگ آپس میں مل رہے تھے، گھل مل رہے تھے، اور اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم میں لڑکیوں نے دلہا سے مرضی کے پیسے وصول کیے۔ مشرقی رسم ہے کہ دلہا دلہن کو سلامی کی رقم پیش کی جاتی ہے۔ مختلف رشتہ داروں کی قربت اور تعلق کے اعتبار سے حسب حیثیت سلامی پیش کر رہے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ دلہا دلہن نے دل و جان سے ایجاب و قبول کے مراحل طے کیے، یعنی نکاح خواہ نے جب وہ کلمے ان کو پڑھائے تو انہوں نے اس کے اوپر قبولیت کا اظہار کیا اور ازدواج میں جو ہے منسلک ہونے کا عہد کیا۔ آج میرے دوست نے
نکاح خواں کی طلب پہ 6 کے 6 کلمے سنا کر سب کو حیران کر دیا، کیونکہ اس موقع پر کلمے پڑھے جاتے ہیں، دلہا کو کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے دوست جو تھے جن کی یہ شادی تھی، انہوں نے، جو راشد صاحب تھے، انہوں نے کلمے پڑھے اور سب حیران ہو گئے۔ دلہے کی طرف سے دلہا کے والد اور میں نے گواہان کے دستخط کیے، وہ جو نکاح کے فارمز ہوتے ہیں ان کو بھرا گیا۔ دلہن کی طرف سے اس کے والد اور بھائی نے یہ فرض ادا کیا۔ رسم نکاح کے بعد انواع و اقسام کے کھانوں سے مہمانوں کی توازہ کی گئی، وہی کھانے جن کی تھوڑی دیر پہلے خوشبو آ رہی تھی اب باقاعدہ مہمانوں کو سرو کیا گیا، یعنی پیش کیا گیا۔ کھانے کا دورانیہ 2 گھنٹے پر محیط تھا۔ ضیافت کے بعد دلہن کی رخصتی کا عمل وقوع پذیر ہوا، یعنی وہ وقت آ گیا جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، بداع کیا جاتا ہے۔ دلہن اپنے آبائی خاندان سے بچھڑتے وقت آبدیدہ ہو گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہی حال اس کے گھر والوں کا بھی تھا۔ دلہن کی دلہا کے ہمراہ رخصتی کے بعد مہمانوں کی رخصتی بھی شروع ہوئی۔ سب اپنی اپنی سواریوں پہ اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ مجھے چونکہ دوست نے 3 دن کے لیے مدعو کر رکھا تھا، اس لیے میں دلہا کے گھر مردانہ حصے پہنچا تاکہ گھر آئے مہمانوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ یہ نظر کو خیرہ کرنے والی تقریب تھی جو مجھے مدتوں یاد رہے گی، یعنی ایک خوبصورت شادی کی تقریب جو ہے وہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اگلی روداد یوم قائد اعظم کی روداد۔ نیکسٹ روداد دیکھیے بیٹا، قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے نجات دہندہ تھے۔ ان کی قیادت میں اس خطے کے مسلمانوں نے آزادی کی نعمت سے بہرہور ہوئے۔ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان کا یوم ولادت ہے اور ان کو ایک خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اس خطے کے لوگوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ان کا یوم پیدائش قومی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے اور زندہ قومیں اپنے موسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اس سال بھی کالج میں 25 دسمبر کو یوم قائد ملی جذبے سے منایا گیا۔ کہاں یہ تقریب ہوئی؟ کالج میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 25 دسمبر کو یہ یوم منایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انتظام کیا گیا، جس کا نمایاں پہلو صبح 10 بجے اسکول آڈیٹوریم میں، یعنی کالج آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والا جلسہ تھا، جس میں ممتاز دانشوروں کو مدعو کیا گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے دانشور صاحب علم لوگ اس تقریب میں آئے تھے اور قائد اعظم کی شخصیت کے اوپر ان کو بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ تقریب کے اسٹیج سیکرٹری اردو کے استاد محترم تھے۔ صدارت کے فرائض کالج کے صدر معلم نے سر انجام دیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ یہ وہ تمام جو اس کا پروگرام تھا اس کی ڈیٹیل۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز، اب واقعاتی ترتیب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی، یعنی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔
مقررین نے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور ان مقاصد کے حصول کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شبانہ روز کوششوں کو اجاگر کیا۔ اس میں سب سے پہلے ممتاز دانشور ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا، انہوں نے ایک تقریر کی، ان کی تقریر کے اندر جو مین بات تھی اس کا ایک نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان الگ وطن حاصل نہ کرتے تو نظریاتی اور قومی طور پر ان کا وہی حشر ہوتا جو بھارت کے مختلف علاقوں گجرات، دلی، راجستھان وغیرہ میں ہو رہا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، یعنی برصغیر کے لوگوں کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا، اور اگر ہم وہیں پہ رہتے، اگر ہمارا یہ پاکستان الگ وطن ہمیں نہ ملتا تو ڈاکٹر مہدی حسن کے مطابق ہم ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرتے اور یہاں کے مسلمانوں کی حالت بھی بھارت کے مسلمانوں جیسی ہوتی۔ لیکن قائد اعظم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اس چیز کو، ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صفدر محمود نے کہا کہ پاکستان ناگزیر تھا، یعنی لازمی تھا، اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ملک نہ بنتا تو ہندو قومیں انہیں ملیا میٹ کر دیتیں۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کی مسلم تاریخ کے عظیم ترین رہنما تھے۔ مسلمان 1757 کی جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کی زیر قیادت ناکام ہو چکے تھے۔ 1799 یعنی 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو چکے تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید انگریزوں کو نکالنے میں ناکام ہو چکے تھے، اور 1857 یعنی 1857 میں مسلمانوں کی انگریز اقتدار سے آزادی حاصل کرنے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کام مدرجہ بالا قائدین مسلح جد و جہد کے ذریعے سر انجام نہ دے سکے، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر ہتھیار اٹھائے کر کے دکھایا اور انگریزوں کو نکال باہر کیا۔ یوں وہ مسلم برصغیر کے سب سے عظیم مسلم رہنما تھے، اور وہ حقیقت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مختلف ادوار میں کی جانے والی جتنی بھی کوششیں تھیں، جتنی بھی ایفرٹس تھیں، جو کہ 70s کے ڈیکڈ میں 80s کے ڈیکڈ میں ہوتی رہیں، وہ سب کے سب کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایک آزاد مسلم ریاست قائم کرنے کا جو کام جو ہے وہ سر انجام دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی ایک عظیم رہنما تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر رسول بخش رئیس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصی اوصاف پر روشنی ڈالی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ بکنے والی نہ جھکنے والی شخصیت تھے۔ وہ خوش پوش یعنی اچھے لباس والے انسان تھے۔ ان کی سیاست تشدد سے پاک تھی، یعنی پرتشدد سیاست کے وہ قائل نہ تھے، وہ جمہوری اصولوں کے قائل تھے۔ اصول پسند انسان تھے، مسلسل جد و جہد پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا مقولہ، ان کی جو ایک قول ہے، کام کام اور صرف کام ان کی انتھک محنت کا عکاس ہے، یعنی وہ محنت کو ہی اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چیئرمین اور سابق صدر رفیق تارڑ نے قیام پاکستان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالی اور اس سلسلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک جد و جہد کے مختلف پہلو بیان کیے۔ صدر مجلس وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، جب وہ اسٹیج پر تشریف لائے تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہماری نسلیں قائد اعظم کی ممنون احسان ہیں، یعنی احسان مند ہیں۔ ہم ہمیشہ ان کے اس احسان کا قرض نہیں اتار سکیں گے۔
جن کی بدولت ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ اگر بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو آج ہم ایک آزاد وطن کے اندر سانس نہ لے رہے ہوتے۔ لہٰذا ہماری تمام نسلیں ہمیشہ قائد اعظم کی احسان مند رہیں گی۔ ہمیں قائد اعظم کے فرمودات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے جن کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا۔ نوجوان طلباء کو تحریک پاکستان، تاریخ پاکستان، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی قومی جدوجہد سے آگاہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہماری نسلوں کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے بچوں کو ان عظیم لوگوں کی کاوشوں سے شناسائی حاصل کرنا چاہیے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنی محنت سے یہ آزادی حاصل کی۔ تقریب کے آخر میں محفل کے شرکاء کے لیے پرتکلف دعوت کا اہتمام تھا، یعنی کھانے پینے کا اہتمام تھا۔ یوں کھانے کے بعد یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ تو یہاں پر ہماری رودادیں مکمل ہوتی ہیں۔